الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے خاطر ہمیں میں سے ایک نبی کو چنا، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت، امت کی خیر و بھلائی کا جو راستہ تھا امت کے لیے واضح فرمایا، اور ہر وہ چیز جس سے امت کو خطرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو آگاہ فرمایا. وہ بڑے خطرات جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو ڈرایا ہے یا جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جو تمہیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. صحابہ نے کہا کہ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب وہ 7 ہلاکت والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسی طریقے سے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہونا، پاک دامن شریف اور عفیفہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا. یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ان 7 ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں جو مقررہ زکوٰۃ رکھی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. میرے محترم بھائیوں، ان ہلاکت و ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے 5 چیزوں کے متعلق قدر تفصیل بیان کیا جا چکا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 6ٹھی چیز وہ ہے وَتَوَلِّ يَوْمُ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اس کے متعلق بیان کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان باتوں کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، احادیث مبارکہ میں جہاد کی فرضیت کے بعد اگر دشمن سے لڑائی کرنے کی نوبت آ جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، لوگوں تم دشمن کے ساتھ مدبھیڑ کی تمنا مت کرو، یعنی تم دل میں یہ خواہش مت رکھو کہ کسی سے جنگ ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو جائے، کیونکہ اسلام امن، صلح، سلامتی اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے وہاں تک معاملے بات چیت اور صلح صفائی سے حل کیے جائیں، لیکن اگر سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لڑائی کی نوبت آ ہی جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِتُوا، جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو تم ڈٹ کر رہو، جم کر رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تلواروں کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ڈٹنے کی جو بات کہی گئی ہے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر کے جو بھاگ جانے سے منع کیا گیا ہے، یہ میدان جہاد کا میدان ہے۔ اس میدان میں پہنچ کر کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دشمن کو پیٹھ دکھائیں، بلکہ مقابلہ کریں، لڑیں، دشمن کا کام تمام کر کے فتح حاصل کریں یا اپنی جان دے کر کے شہادت کے مقام کو پہنچ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جہاد جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ ایک مقدس عبادت ہے، یہ ایک مقدس اور بابرکت لڑائی ہے جو ظلم کے خلاف، ظلم کے خاتمے کے لیے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور باطل کے خاتمے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ یہ لڑائی سب سے پہلے لڑنے والے سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی نیت کے اندر اصلاح اور درستگی لائیں، خالص ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑیں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے حبیب، ایک آدمی حمیت میں لڑتا ہے، ایک آدمی قوم کی غیرت میں لڑتا، غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی کسی کی مدد کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنی بہادری اور ریا کے لیے لڑتا ہے۔ ان تمام لڑائیوں میں اللہ کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کون سی ہے؟ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، جو آدمی لڑتا ہے، جو آدمی اللہ کے کلمے کی بلندی کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایسی لڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑی جانے والی لڑائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بابرکت اور مقدس لڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ فرض فرمایا ہے۔ کبھی یہ جہاد کبھی فرض ہوتا ہے تو کبھی بہتر اور کبھی مستحب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشروع کیا ہے اور دین اسلام کا ایک حصہ اسے قرار دیا ہے۔ اس لڑائی کو دین اسلام میں کیوں داخل کیا گیا؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ انہی نبیوں اور رسولوں کی آخری کڑی امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد، نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازنے کے بعد، عطا کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے اٹھ، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور بڑائی کو بیان کر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے پالنے کے بعد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، بتوں کی گندگی سے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی، لیکن ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت کو کھلے عام لوگوں کے سامنے پہنچانا اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے توحید کی دعوت دیتے، اسے اسلام کی تبلیغ کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حکم کو نازل فرمایا جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، آپ اس حکم کو لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کیجئے، ان مشرکین کی کچھ بھی پرواہ مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے ملنے کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام کو اعلانیہ طور پر شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی عظمت کو بیان فرمایا، بتوں کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، توحید کی دعوت ہر جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی توحید کی دعوت کھلے عام لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کی توحید کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھیوں اور آپ کے صحابہ کے دشمن بن گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو رب مانا تھا، اللہ کو رب مان کر لات و عزا اور دیگر معبودان باطل کی عبادت کرنے کو چھوڑ دیا تو ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے، گرم اور تپتی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، گلے میں رسیاں ڈال کر کے کھینچا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اقرار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، اللہ کو رب مان کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ آل یاسر کا جرم صرف اتنا تھا، انہیں تڑپایا جاتا، ترسایا جاتا، ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، جنہیں یہ تک گوارا نہیں ہے کہ کسی صحرا میں چھوٹی سی چڑیا کو بھی پریشان کیا جائے، جب اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے صحابہ کی ان تکلیفوں کو دیکھا، صحابہ پر یہ ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہوا تھا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں میں صبر کرنا ہے، اور ہمیں ہر چیز کی خبر ہے، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ کی کثرت سے تسبیح بیان کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر سے بھی کام لینے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ظالموں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیجئے اور انہیں سلام کر کے چھوڑ دیجئے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو یہ حکم دیا کہ یہ کفار جو تمہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تکلیفیں دے رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں انہیں معاف کر دیں، انہیں بخش دیں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی انہیں سزا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ اس حکم پر تمام پریشانیوں پر صبر کرتے رہے، عفو و درگزر سے کام لیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم نافذ کیا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پریشانیوں پر، ان تکلیفوں پر، ان مصائب و آلام پر صبر کیجئے، عفو و درگزر سے کام لیجئے، اور یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر یہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے، برا کرتے ہیں تو آپ احسان کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر صبر کرتے رہے، عفو و درگزر سے کام لیتے رہے۔ ان کفار و مشرکین جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برا کرتے رہے، اللہ کے نبی ان کے ساتھ احسان کرتے رہے، کیونکہ ایک مومن اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ظلم و ستم بڑھتا گیا، تکلیفیں بڑھتی گئیں، مصائب و آلام بڑھتے گئے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مکے میں توحید کی دعوت دینا، مکے میں توحید کی صدا بلند کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کر دیا گیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش رچی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيَثْبُتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ کفار و مشرکین آپ کو قتل کرنے یا آپ کو قید کرنے یا آپ کو بستی سے نکالنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکاروں کے خلاف مکر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ اپنے اس وطن کو، اس بستی کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے مال و دولت، اپنے جائیداد، اپنی پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے دین کے خاطر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر گئے، ایک نئی بستی میں جا کر کے آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہا، لیکن ان ظالموں نے، ان مکے کے کفار و مشرکین نے وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جینے نہیں دیا، وہاں پر بھی انہیں چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا، وہاں پر جن لوگوں نے انہیں پناہ دی تھی انہیں تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ دھمکی بھرے خطوط انہیں لکھے، کہا کہ بے دینیوں کو تم نے پناہ دے کر کے اچھا نہیں کیا، اس کی بہت بڑی اور بہت اونچی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم بڑھتے گئے، صحابہ اکرام پر ظلم و ستم بڑھتے گئے، حتیٰ کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے پورے عرب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیا، پورا عرب اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا، اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا۔ ظلم اور پریشانیاں جب چاروں طرف سے بڑھنے لگی تو تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو تم بھی ان کا بدلہ دیجئے، یہ لڑتے ہیں تو تم بھی اس کے جواب میں لڑیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جا کر کے جہاد کے حکم کو نافذ فرمایا، جہاد کا حکم نافذ فرمایا۔ سورۃ الحج کے آیت نمبر 39، 40، 41، 42 یہ ساری آیتیں جہاد کے تعلق سے اس وقت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ لڑیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ جنہیں بغیر کسی حق کے ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے،
میں نے دین اسلام کو قبول کیا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ میری آزادی ہے، یہ میری آزادی ہے۔ اگر اس کے جرم میں مجھے میرے گھر سے نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام سے کہا الا ان یقول ربنا اللہ۔ صحابہ کا جرم اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ایک اللہ کی انہوں نے عبادت کرنا شروع کی تھی۔ اللہ نے کہا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللہ۔ اللہ بعض کو اگر بعض کی جانب سے دفاع نہ کرتا، اگر اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ بہت سارے چرچ، بہت سارے گرجا گھر اور بہت سارے مسجدیں ہدم کر دیے جاتے، توڑ نیست و نابود کر دیے جاتے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ یقیناً اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنے سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، جو اللہ کے دین کے خاطر قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ آج جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں، جو حالات دنیا کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے، دل یہ کہہ اٹھتا ہے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آپ دنیا کے جہاں جانب کا اندازہ لیں، جائزہ لے کر کے دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمان ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اللہ کیوں مدد نہیں کرتا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کا جواب اپنے کلام پاک کی اس آیت کے اندر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اگر ہم تمہیں دنیا میں، اگر تمہیں ہم زمین پر تمکین عطا کریں، زمین پر غلبہ عطا کریں گے، زمین پر حکومتیں عطا کریں گے، تو جن کو حکومتیں دی جائیں گی وہ نمازیں قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اتنا ہی نہیں وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے رہے اور برائی سے روکیں گے۔ وَاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر معاملے کا بہترین انجام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر، اس کے شرائط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھ کے معاملے کی انتہا تک اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آج بتاؤ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ لڑتے وہ بھی ان کے ساتھ لڑتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اعلانیہ طور پر اللہ نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو تم پر فرض کیا ہے، وہو کرہ لکم، جبکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں پسند نہیں کرتے؟ پسند اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ جہاد میں جان گوانی ہے، زخم اٹھانا ہے، سفر کی پریشانیوں کو برداشت کرنا ہے، ظلم سے ٹکرانا ہے اور ظالموں سے ٹکرانا ہے، دشمن سے ٹکرانا ہے۔ تم وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم اسے پسند نہیں کرتے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہیں، بہت ہی بہتر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ہم مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ تکلیفیں، یہ مصائب و آلام کیوں ہم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم اینا کی خرید و فروخت کرو گے، اینا کی بے کرو گے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، گائے کی دم توڑنے لگو گے، دنیا تمہارا مقصد ہوگا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت کے عذاب کو مسلط کرے گا، اور یہ عذاب اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آ جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، سنن ابو داؤد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت جو کہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ وقت آئے گا، اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی، وہ وقت آئے گا
کہ چاروں طرف سے دشمن تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر لپکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سمندر کی جھانک کے مانند ہوگے، سمندر کی جھانک کے مانند ہوگے جس کے اندر کوئی دم نہیں ہوگا، ہلکی سی ہوا جہاں چاہے اسے اڑا لے کر کے جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں سے دین کی محبت ختم کر دی جائے گی، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی جائے گی، اور تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ذلت اور رسوائی ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں، بہت ہی بہتر ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے۔ آدمی مال پسند کرتا ہے، عزت و منصب پسند کرتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ پالیٹکس میں، سیاست میں ایک بہت بڑا مقام اسے حاصل ہو جائے، مگر اللہ کے بندے مال زیادہ ہوگا، کل قیامت کے دن کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا۔ کسی منصب پر جا کر کے بیٹھے گا تو اگر اس منصب کا غلط استعمال کرے گا، اگر اس کرسی کا جو امت کے خلاف اگر تو استعمال کرے گا، غفلت سے برتے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے گا، ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کل سوال کرے گا۔ تو یہ حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایسے بزنس کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذابات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے، اتنی بڑی تجارت، اتنا بڑا بزنس اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے اور رہنمائی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بھلی تجارت کیا ہو سکتی ہے، اور وہ تجارت کیا ہے مسلمانوں؟ غور سے سنو، کل قیامت کے دن کے دردناک عذابات سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ اس تجارت کی قیمت ہے۔ قیمت کیا ہے؟ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تمہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کریں، اگر اللہ کے راستے میں تمہیں جان نچھاور کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنی جان دے کر کے دین کی خدمت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تجارت کا طریقہ بتا رہا ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقت کو جان لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں کیا عطا کرے گا؟ تم مال خرچ کر رہے ہو، جان دے رہے ہو، اللہ پر ایمان لا رہے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دے گا وہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتے ہیں۔ وَيُدْخِلُكُمْ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عدن والی جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ٹھکانوں کا بہترین انتظام فرمائے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تمہیں یہ ذلت اور رسوائی کے بادل تمہارے سر پر سے چلے جائیں گے، اللہ عزت عطا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بادشاہت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آخری دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نے دیا ہے، اس نے عطا کیا ہے، اور اونچی قیمت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خرید رہا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس سے اچھی قیمت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اور جس کو بیچ رہے ہیں ہم، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ مومنوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس تجارت کو انہوں نے کر لیا، اس تجارت کو کر لیا، اور انہیں بدلے میں جو کچھ اللہ نے عطا کرنا تھا وہ اللہ نے عطا بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں نے، اللہ ان جلیل القدر مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومنوں نے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے، ان مومنوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بزنس کیا، یہ تجارت کیا۔ تجارت یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کیا، اپنے جانوں کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ ہے جس وعدے کو اللہ نے تورات میں بھی بیان فرمایا ہے، انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ نبھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس تجارت کو کیا ہوا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑھ کر یہی حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، مومنوں کے مالوں کو، مومنوں کے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور اس کے بعد جہاد کی بڑی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ دو حدیثیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ کو رب مانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اور دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کرتا ہے، اور ان سارے چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو واجب قرار دیا ہے، اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی دوبارہ کہیے، دوبارہ سنائیے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو دوبارہ سنایا، کہا کہ جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہے، اور دین اسلام کو اپنا مذہب میں تسلیم کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آدمی نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ دوسری بات تو سن لو۔ پھر دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن درجوں میں اللہ بلند کرے گا، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی، ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کن خوش نصیبوں کو عطا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان خوش نصیبوں کو عطا کیا جائے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بخاری شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کے درمیان کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے مطابق ہے، اور یہ درجے ان لوگوں کو عطا کیے جائیں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جب تم اللہ سے جنت مانگنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگنا، جنت الفردوس مانگنا، کیونکہ یہ جنت سب سے اونچی جنت اور سب سے درمیانی جنت ہے، اور جنت الفردوس کا چھت رحمان کا عرش، رحمان کا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس جنت کی چھت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندوں کے قدموں پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کے بعد دھول لگ جاتی ہے، غبار لگ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 آنکھیں بڑی پسند ہیں، 2 آنکھیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رو اٹھتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے پہرا دیتی ہے۔
یہ آنکھ بہت اللہ کو پسند ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرحبیل بن اسمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، جو میدان جنگ میں دشمنوں سے پہرا دے رہے تھے، اور بہت سارے صحابہ بھی آپ کے پاس تھے۔ ان کی ہمتوں کو کچھ کمزور آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ان سے کہا، ان صحابہ اکرام سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتلاؤں جس کو میں نے اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیام۔ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دینا، جہاد کے خاطر، مسلمانوں کی حفاظت کے خاطر ایک رات پہرا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینہ روزہ رکھنے اور ایک مہینہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے مسلمانوں۔ اس کے بعد دوسری فضیلت یہ ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں روزی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ آمین الفتان، اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کے فتنے سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ کر جنت کی قندیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، جو جنت میں جہاں چاہے وہاں جاتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندو، کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو بندے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ اس وقت بندے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ صرف ایک چیز کی خواہش ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری راہ میں جہاد کر کے دوبارہ شہید ہو کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب جہاد کے میدان میں شہید کیے گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ جانتے ہو جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے باپ سے بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پردے کے ڈائریکٹ بالمشافہ بات کیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ سے اللہ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و حضرت جابر بن عبداللہ کے والد نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اتنی خواہش ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم تیری راہ میں لڑ کر کے دوبارہ شہید ہو کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ نے کہا کہ پھر یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا اے اللہ پھر تو ہمارے دنیا میں رہنے والے بندوں کو بتا کہ ہم یہاں پر کتنے خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، جہاد کر کے قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، تم انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہاد کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت سارے احادیثیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ جہاد میں پیٹ پھیر کر کے جانے والے کو کیا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھے اور ہمیں اللہ کی راہ میں شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ تو ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ذلت اور رسوائی کے عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔